بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شاکر بیسٹ نالج میں خوش آمدید۔ دوستو، دنیا کی مثال ایک اندھیرے کی مانند ہے جس میں چلنے کے لیے روشنی مشال کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ مشال موجود ہے تو وہ آسانی سے اپنے منزل تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر کسی کے پاس یہ روشنی یا مشال نہ ہو تو وہ ضرور بھٹک جائے گا اور اپنی منزل سے دور ہوتا جائے گا۔ اسی طرح دنیا میں دو راستے ہیں، ایک اندھیرے کا اور ایک اجالے کا۔ اندھیرے کا راستہ شیطان کا راستہ ہے جس پر چلنے سے ہم بھٹک جائیں گے اور خدا نخواستہ جہنم تک پہنچ جائیں گے، اور دوسرا راستہ رحمان کا راستہ ہے، یعنی اللہ کا راستہ، جس پر چلنے سے انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ کے راستے کو جاننے کے لیے اور پہچاننے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک مثال بھیجا ہے جس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے ہوئے ہر بات کو ماننا جنت کا راستہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات یعنی حدیث شریف پر عمل کریں۔ ناظرین، اسی سلسلے میں آج میں آپ کو زندگی گزارنے کا کچھ ضروری احادیث بیان کروں گا جس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول یہ کہ گواہی دینا اس بات کا کہ نہیں ہے لائق کوئی سوا اللہ کا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور دوسرا حج کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا جہاد کرنا، اور پانچواں رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔ دوسری جگہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، میں اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات دین و شریعت کی تابع نہ ہوں جس کو اللہ کی جانب سے لایا ہو۔ اور اسی سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کسی انسان کو اپنی ماں باپ نہیں بخشتا تو اللہ جل جلالہ اس کی بخشش کبھی نہیں فرماتا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے تاکہ اس کے دعاؤں سے جنت تک پہنچا جا سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے برا وہ آدمی ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کرے، یعنی جو بندہ جس کے زبان سے کسی کو نقصان ہو، کسی کی دل آزاری ہو، تو اس شخص سے برا آدمی کوئی نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے بڑوں کو سلام کرے، گزرنے والے بیٹے لوگوں کو سلام کرے، اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کرے۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 باتوں کا وصیت فرمایا۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اگر کہ آپ کو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے اگر کہ وہ آپ کو یہ حکم دے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو یا پورا مال خرچ کرو۔ نمبر 3 فرض نماز قصداً نہ چھوڑے۔ جو بندہ فرض نماز کو قصداً چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 یہ کہ شراب نہ پیے کیونکہ یہ ہر بے حیائی کا جڑ ہے۔
اور نمبر 5 اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ اور نمبر 6 جنگ سے نہ بھاگے اگر آپ کے تمام دوست فوت ہو جائیں، اور اگر کسی جگہ پر وبا پھیل جائے جیسے کہ طاعون وغیرہ تو اس جگہ سے مت جایا کرے۔ اور نمبر 8 اپنے گھر والوں پہ اپنے طاقت کے مطابق خرچ کیا کرے۔ اور نمبر 6 تنبیہ یعنی ادب کے لیے اسے اپنا ہمسا نہ ہٹائے۔ اور نمبر 10 اللہ تعالیٰ سے اس کو ڈرائے۔ تو ناظرین، یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مفید حدیث جس کو میں نے آپ لوگوں تک پہنچایا، اور اس کو آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ یاد رکھے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوش رہے، تر و تازہ رہے میرے وہ امتی جو میرے حدیث کو سن کر اپنے ساتھ محفوظ کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو ناظرین، اللہ جل جلالہ مجھے آپ اور تمام مسلمانوں کو اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔